بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازیگر قسط نمبر 56۔ اپن نے بہت روکا پر راضی نہیں ہوا، چلا گیا۔ کون؟ بٹھل نے وحشت سے پوچھا۔ پیرو ہونٹ چبانے لگا۔ اپن کا منن میاں۔ منن میاں؟ جامو ہانپتے ہوئے بولا۔ نہیں دادا۔ ہاں، پیرو کی آواز بھرا گئی۔ جامو نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بٹھل، مارٹی، سولم، سلطان سبھی کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ چند لمحوں تک ہمیں بالکل احساس نہیں رہا کہ ہم سردار کے سامنے کھڑے ہیں اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ پیرو اور وزیر نگاہیں نیچی کیے کھڑے تھے اور ہم انہی کو تک رہے تھے جیسے پیرو نے ہم سے مذاق کیا ہو اور ابھی اس کا اقرار کر لے گا۔ پیرو نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا، لیکن اسے جلد ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کہ سردار اور قبیلے کے لوگوں کے سامنے اسے ہم سے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے سردار سے بولا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت تھکے ہوئے اور بیمار ہیں، انہیں آرام اور علاج کی ضرورت ہے، اور اگر کسی طبیب کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے مرے ہوئے آدمی کو بستی میں کسی جگہ دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم سبھی ساتھ ہی باہر نکلے۔ مکان کی پہاڑی سے نیچے خاصے فاصلے پر ایک جگہ وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے تھے۔ ہلاکو اور زورا کے سوا سبھی آدھے نظر آ رہے تھے۔ جینی بری طرح کھانس رہا تھا۔ پلٹو کو اس وقت بھی تیز بخار تھا۔ منن میاں کی میت ان کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ بٹھل کو بھی کچھ ہوش آ گیا تھا۔ اس نے منن میاں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو جامو بلکنے لگا۔ منن میاں کے چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے گہری نیند میں سو رہا ہو اور کوئی خواب دیکھ رہا ہو یا کسی بات پر مسکرا رہا ہو۔ اس کے بند ہونٹوں میں کوئی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ وہ بالکل مرا ہوا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ لگتا تھا ابھی آنکھیں کھول کے اٹھ جائے گا اور سب کو ڈرا دے گا۔ جامو اس کی لاش سے لپٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ بٹھل نے اسے میت سے دور رکھنے کے لیے سلطان کو اشارہ کر دیا تھا۔ قبیلے کے کئی آدمی بھی سردار کے مکان سے ہمارے ہمراہ آئے تھے۔ زورا، جینی، ہلاکو وغیرہ ہم سے دور ہی رہے، اس لیے کہ بٹھل نے رسمی طور پر ان کی خیریت دریافت کی تھی، لیکن ہمیں دیکھنے کے بعد ان کے گالوں پر خون دوڑنے لگا تھا۔ جامو منن میاں کا چہرہ بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ بٹھل نے اسے دور ہی رکھا۔ بچپن سے منن میاں جامو کے ساتھ رہا تھا۔ جامو کلکتے آ گیا تو وہ اس کے بھائی جمرو کی نگرانی میں فیض آباد کے اڈے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، نہ شادی ہوئی تھی، اور ایک خالہ کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ جامو اپنے بھائی جمرو کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ شروع میں جامو نے اسے اڈے سے دور رکھنا چاہا تھا اور تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی تھی، مگر منن میاں چل نہیں سکا۔ جامو نے پھر اسے باقاعدہ اڈے ہی پر رکھ لیا۔ ابھی چند مہینے پہلے منن میاں نے فیض آباد کے اڈے میں مجھ پر چاقو تان دیا تھا۔ سب سچ سمجھے، لیکن وہ محض مذاق تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کو چھیڑنا، مذاق کرنا اور ہنستے رہنا اس کی عادت تھی۔ چاقو پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جامو ہی نے اسے سب کچھ سکھایا تھا۔ تمنچے پر بھی اس کا ہاتھ دوسروں کی نسبت زیادہ رواں ہو گیا تھا۔ بٹھل اسی لیے اسے فیض آباد سے کلکتے لے آیا تھا کہ وہ ہاتھ کا سجل اور نظر کا تیز تھا۔ اس کے جسم میں بہت لچک تھی، درمیانہ قد، ستا ہوا کھنچا ہوا بدن، وہ بدن جس میں کبھی بجلی دوڑتی تھی۔ اب اسے اپنی خبر نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے، رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے فرش پر تنکا گرنے سے اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ قبیلے کے بہت سے آدمی ہمارے اطراف اکٹھے ہو گئے۔ جب ہم منن میاں کی میت کندھوں پر اٹھائے بستی کے چوک میں آئے جہاں پیرو کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، وہیں منن میاں کو غسل دیا گیا۔ کفن کے بجائے اسے چادروں سے لپیٹ دیا گیا۔ قبیلے کے آدمیوں کی رائے تھی کہ اسے اسی طرح دفن کر دیا جائے، مگر بٹھل نے غسل کے لیے اصرار کیا۔ میں تو باہر ہی بیٹھا رہا۔
جامو کو بھی کسی نے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ بانس کی ایک چارپائی پر منن میاں کو لٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے بستی سے بہت دور ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہمارے ساتھ مشعلیں بھی نہیں تھیں۔ اندھیرے ہی میں بٹھل، پیرو، سلطان مارٹی، سولم، ہلاکو اور زورا گڑھا کھودتے رہے۔ پلٹو اور جینی کو بیماری کی وجہ سے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ زمین نرم تھی مگر پتھر ملے ہوئے تھے۔ 1-1.5 گھنٹے کی کوشش میں انہوں نے قبر جیسا ایک گڑھا کھود لیا۔ منن میاں کو لٹانے سے پہلے بٹھل نے اس کے منہ سے چادر کھول کے ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ میں نے جامو کو تھام لیا تھا کہ کہیں وہ اپنے اوسان نہ کھو بیٹھے۔ جامو خود ہی سنبھلا رہا، نہ وہ رویا نہ اس نے کوئی آہ بھری۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے منن میاں کو دیکھتا رہا۔ بٹھل نے 1-2 منٹ بعد ٹارچ بجھا دی۔ منن میاں کی نماز بھی نہیں ہو سکی۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ فاتحہ اور جتنی آیتیں مجھے یاد تھیں میں دل ہی دل میں پڑھتا رہا۔ لمحوں میں منن میاں منو مٹی کے نیچے چھپ گیا اور ہم دیر تک اس کی قبر پر چپ بیٹھے رہے۔ چنوسا کے مکان سے دور بستی کے آخری سرے پر انہوں نے پیرو کے قیام کا بندوبست کیا تھا۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں درمیان میں بستی کے ایک بڑے علاقے سے گزرنا پڑتا۔ ہم 6 انہیں وہاں چھوڑ کے واپس اپنے میزبان چنوسا کے مکان میں آ گئے تھے۔ بستی کے بہت سے لوگ منن میاں کی تدفین کے دوران سارے راستے ہمارے ہمراہ رہے تھے۔ چنانچہ کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ صرف ہلاکو کی زبانی سرسری طور پر اتنا پتہ چلا کہ ہمارے جدا ہونے کے دوسرے دن وہاں سخت سردی پڑی اور تیز بارش ہونے لگی تھی۔ خیمے بھی اس بارش میں نہ ٹھہر سکے، وہ سب بھیگ گئے۔ کوئی بستی قریب نہیں تھی۔ قریب میں جانگ قبیلے ہی کی بستی تھی اور بٹھل کی ہدایت کے مطابق 3 دن گزرنے سے پہلے وہ وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ دوسرے دن وہ سب بیمار پڑ گئے اور 6 دن ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہے۔ ایک اچھا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا بیمار پڑنے لگتا تھا۔ جو سامان انہوں نے اپنی غذا کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ بھی کم پڑنے لگا تھا۔ پھر انہیں جنگلی پرندوں کے شکار پر قناعت کرنی پڑی۔ چوتھی رات جب آسمان صاف تھا، قبائلی قزاقوں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ تمنچوں کی آواز پر وہ اپنے 3 آدمی گنوا کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوٹنے والے کلیوں ہی نے پیرو کے ٹھکانے کی خبر انہیں دی ہوگی۔ سامان اٹھانے کے لیے وہ کلیوں کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی جانگ قبیلے ہی میں آ کے کلی پکڑ کے لائے۔ منن میاں کی موت کے بعد وزیر اور ہلاکو نے کلیوں کی تلاش میں جانگ قبیلے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کلی راستے ہی میں مل گئے۔ اس رات اوپر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جب ہم گھر لوٹے تو رات بہت ہو چکی تھی۔ یوں بھی اگر ہم اوپر جانے کا ارادہ کرتے تو آدھی رات سے پہلے وہاں نہ پہنچ پاتے اور میں خود بٹھل کو منع کر دیتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ رات کو کسی وقت جب سب سو جائیں تو اکیلا ہی اوپر چلا جاؤں۔ یقیناً ابا جان اسی مندر میں ہوں گے جہاں کل رات ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ میں ایک آخری کوشش کر کے اوپر دیکھ لیتا ہوں۔ میں ان سے فریاد کر لوں گا اور اس وقت تک ان کے پیر نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ ہاں نہ کر دیں۔ میں ان کے سامنے دیواروں سے ٹکرے مارتا رہوں گا اور اپنا چہرہ لہو لہان کر لوں گا۔ میں چاقو نکال کے کہوں گا کہ اگر وہ تیار نہ ہوئے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار لوں گا۔ میں انہی کا بیٹا تھا، اس لیے انہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں انہیں جہانگیر، اکبر، فروخ، فریال، فارحہ سب کا واسطہ دے کے کہوں گا کہ وہ چلے جائیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اتنی رات گئے اکیلا ان تک کیسے جا سکتا تھا؟ ضروری نہیں تھا کہ وہ رات بھر ہمارے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ چنوسا کے خیال سے ہم نے کچھ کھانا زہر مار کر لیا تھا۔ جامو کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بالکل گمسم بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ چنوسا کے کمرے سے جانے کے بعد بٹھل نے اس کا سر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لیے لیٹ گیا تھا۔
آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی، کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ کبھی کوئی لکڑی چٹک جاتی تو یہ سکوت ایک لمحے کے لیے درہم برہم ہو جاتا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے بار بار منن میاں کا سفید چہرہ آ جاتا تھا۔ دوسرے دن ہم نے بستی کے چوک میں سامان نہیں سجایا۔ بٹھل دیر سے گھر سے نکلا اور ادھر ادھر بے مقصد گھومتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے پیرو اور دوسرے لوگوں کو دیکھنے جائے گا۔ دن کا ابتدائی حصہ تھا۔ اچانک وہ مندروں کے علاقے کی پہاڑیاں چڑھنے لگا۔ پگڈنڈی پر بستی کے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جدھر پھلوں کے باغات تھے وہاں بھی لوگ موجود تھے۔ جہاں نسبتاً چپٹی زمینیں تھیں وہاں بھی وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ باغات اور کھیتوں کا سلسلہ زیادہ دور تک پھیلا ہوا نہیں تھا۔ جیسے جیسے چڑھائی بڑھتی جاتی تھی جنگلی درختوں اور جھاڑیوں سے زمین اتنی ہی ڈھکتی جاتی تھی۔ مندروں کے علاقے کے اطراف کا وسیع رقبہ انہوں نے باغات اور کھیتوں کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اسے جنگل ہی رہنے دیا گیا۔ اجالے کی وجہ سے ہم جلد اوپر پہنچ گئے اور پہلے ہی مندر میں ہمیں وہ دکھائی دے گئے۔ دن میں بھی وہ وہاں تعینات تھے، ہر جگہ، ہر پگوڈا، ہر مندر میں بے چھت مورتیوں کے ساتھ میں بھی۔ تاہم ہماری آمد پر ان کی نقل و حرکت میں کوئی غیر معمولی اضطراب نظر نہیں آیا، جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہ ہو۔ ہم نے بھی یہی ظاہر کیا۔ ہم بڑے مندر میں یا کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرے، کہیں ٹھہر جاتے پھر چلنے لگتے۔ کھلی ہوئی بڑی مورتی اگرچہ بستی سے مندروں کے علاقے میں آ کے سب سے پہلے پڑتی تھی، مگر ہم اس طرف جانے کے بجائے سیدھے بڑے مندر میں چلے گئے تھے۔ وہاں سے اور مندروں میں، پھر ہم گھوم گھام کے بڑی مورتی کے پاس آئے تو پیرو وزیر اور زورا کو وہاں دیکھ کے مارٹی اچھل پڑا۔ استاد وہ ادھر پیرو دادا، وہ ہڑبڑاتا ہوا بولا۔ دیکھ لیا رے، بٹھل نے ناگواری سے کہا۔ مارٹی سہم گیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور گلے لگ گئے۔ اتنی گرم جوشی مسافروں، شناساؤں اور سوداگروں ہی کے درمیان میں ہو سکتی ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ میں چلنے لگے۔ یہاں ان سے کسی قدر کھل کے بات ہو سکتی تھی۔ بڑی مورتی کے قریب ایک سنسان جگہ آ کے بٹھل کی رفتار سست ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر چاروں طرف ہماری نگاہیں بھٹکنے لگیں۔ ابا جان وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری چاپوں پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے انہیں ایک نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ سب آگے نکل گئے اور کسی نے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بٹھل بڑے مندر سے فاصلے پر نشیب میں واقع اس مندر کے پاس آ نکلا جہاں پرسوں رات ابا جان ہمیں ملے تھے۔ بستی کے چند آدمی اب بھی سیڑھیوں پر اونگ رہے تھے۔ دیر ہو گئی تھی لیکن سرائے میں کھانا مانگنے پر ہمیں دوپہر کا کھانا مل گیا اور رات ہونے سے پہلے ہم اتر کے نیچے بستی میں آ گئے۔ پیرو کی قیام گاہ پہلے آتی تھی، وہ وہیں مڑ گیا۔ ہم چند وسا کے گھر آ گئے۔ دوسرے دن پیرو سے ہماری ملاقات بستی کے چوک میں ہوئی۔ ایک روز کے ناغے کے بعد ہم اپنا سامان کھولے بستی کے لوگوں کے ہجوم میں گھرے ہوئے تھے کہ پیرو وزیر، زورا، ہلاکو اور پلٹو آ گئے۔ ان کے چہروں پر تازگی بکھری ہوئی تھی۔ ان کے لیے ہمارا اس طرح مال کے ساتھ بیٹھنا اور گاہکوں سے مول تول کرنا بڑا تعجب انگیز تھا۔ پیرو لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا اندر گھس آیا۔ مال بن رہا ہے استاد، اس نے تیکھے لہجے میں صدا لگائی۔ مال کدھر دادا، سالہ ادھر دیدے زیادہ پاڑتا ہے، دمڑی کم نکالتا ہے، بٹھل نے مسکرا کے کہا۔ تم بولو کدھر کا چکر لگ رہا ہے؟ سردار کو تو بڑا مال لگایا ہوگا۔ اپن کے پاس تم جیسا مال کدھر ہے؟ تم نے پہلے ہی جادو مار رکھا ہے، سالہ الٹا پڑا ہے، پیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیرو سردار سے مل کے آیا ہے۔ بٹھل یہی پوچھنا چاہتا ہوگا۔ پیرو کے لہجے سے اطمینان ظاہر ہوتا تھا۔ کیونکہ ہم گاہکوں میں مصروف تھے اس لیے وہ وہاں نہیں رکا۔ بٹھل نے اس دن چیزوں کے داموں میں اچھی خاصی کمی کر دی تھی۔
मगर लुटस नहीं मचाई थी। जिन लड़कियों के पास पैसे नहीं थे वो अपनी पसंद की चीजें महफूज करने का कह के घर भागती हुई जाती थी और हाँफती हुई वापस आती थी। हम सिर्फ 2 संदूक और चंद थैले ले गए थे। उस दिन काफी सामान बिक गया। मर्दों ने अमूमन जराबें, दस्ताने, मफलर, कैंचियां, ब्लेड, बच्चों ने खिलौने, चॉकलेट, मिठाइयाँ, औरतों ने रेशमी कपड़े, मसनूई जेवरात और आराइश व ज़ेबाइश का सामान खरीदा। बिक्री और हो जाती मगर बिट्ठल संदूक बंद करके उठ ना जाता। सरदार ने उस रोज़ भी हमें नहीं बुलाया था, लेकिन किसी वक्त भी उसका हरकारा हमारी तलबी का हुक्म लेके आ सकता था। सामान घर वापस भिजवा के बिट्ठल के इमा पर हम सब फिर ऊपर चढ़ने लगे। दोपहर का वक्त था और अबर छाया हुआ था। बारिश के आसार तो नहीं थे, लेकिन देखते ही देखते मूसलाधार पानी बरसने लगता था। इसके बावजूद बिट्ठल को जल्दी मालूम नहीं होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर चल के सांस लेने के लिए रुक जाता, फिर चलने लगता। सूरज गरूब होने से पहले हम ऊपर नहीं पहुंच सके। ऊपर मशालें रोशन हो चुकी थी और भक्षु इधर उधर से सिमट के मंदिरों, खुसूसन बड़े मंदिर में जमा हो रहे थे। हम भी वहीं एक गोशे में अपना जिस्म ढलका के बैठ गए। रुक रुक के चलने से थकन ज़्यादा महसूस हो रही थी। टांगें ऐंठ सी रही थी। जामो, सुल्तान, मार्टी और सूलम सब चलते चलते, सोचते सोचते और बोलते बोलते थक गए थे। उनके चेहरे सपाट थे, बेजान जिस्म, जैसे अब सोचने और करने को कुछ न रह गया हो। कभी ऊपर आना, कभी नीचे जाना, मंदिरों के वसी इलाके में इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाते रहना, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, ना खाने का कोई वक्त, ना सोने का, और हर वक्त मुंह बंद रखना। वो ज़बान से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी बेचमक आंखें और उनके बेरंग चेहरों पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। पढ़ना चाहें तो लोग कोरे कागज़ पर पढ़ लेते हैं। मुझे उनसे निगाहें मिलाते हुए खौफ आता था। हर वक्त ये ख्याल रहता था कि कहीं कोई कुछ कहना दे, बिट्ठल से या मुझसे। रात गए तक बिट्ठल ने बड़े मंदिर से हरकत नहीं की। रोशनियां बतदरीज कम होने लगी तो वो किसमसाने लगे। हमने अपने बिखरे हुए जिस्म समेटे और उठ के उसके साथ चल दिए। मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक मकाम से दूसरा मकाम, एक जगह से दूसरी जगह। बस्ती के आदमी इस वक्त भी हर जगह मौजूद थे और उनकी वही हालत थी कि एक गिरोह एक इमारत पर तैनात था और दूसरा दूसरी इमारत पर। वो हमारा ताक़ुब नहीं करते थे कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत थी, ना वो उन्हें हमारी मंजिल जानने से गर्ज थी कि हर इमारत में मौजूद थे। खुले आसमान के नीचे एक जगह से दूसरी जगह के फासले के दौरान कहीं भी हमारे होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम लौट फिर के किसी इमारत ही की तरफ आते। बड़े मंदिर से चलने के बाद ऊपर तीसरी इमारत थी। बड़े मंदिर से चलने के बाद तीसरी इमारत थी जहां कदम रखने पर हमारी रगों में जमा हुआ खून कलबलाने लगा। हमसे पहले पीरू, वजीर, जोरा, हलाकू और पलटू वहां बैठे हुए थे। हमारे दरमियान बस रस्मी बातचीत हुई। कुछ देर ठहर के हम एक साथ बाहर निकले। अंधेरे में आते ही बिट्ठल ने हमें 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया। मार्टी और सूलम की जगह पीरू और वजीर हमारे साथ हो गए। उधर वो 5 के 5 ही रहे। उधर जामू, सुल्तान, वजीर, पीरू, बिट्ठल और मैं, हम 6। बिट्ठल ने सूलम को आगे बढ़ा दिया और हम सब एक पत्थर की आड़ में उस वक्त तक बैठे रहे जब तक हमें सूलम के खासे आगे निकल जाने का यकीन ना हो गया। सूलम हर मर्तबा हमारे साथ रहा था, इसलिए रास्तों से खूब वाकिफ हो चुका था। बाद में हम किसी और इमारत में नहीं गए, बल्कि बीच की तमाम इमारतें छोड़ते हुए एक तवील रास्ता काट के उसी नशेब में आ गए जहां ऊंचे दरख्तों और झाड़ियों में घिरा हुआ कदीम मंदिर वाक़ था। मंदिर की छत नजर आते ही हमने अपनी रफ्तार बेहद कम कर दी थी। पंजों और एड़ियों के बल तकरीबन रेंगते हुए हम इमारत के अकब में पहुंच गए। सूलम और बस्ती के आदमियों की दबी दबी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थीं। बिट्ठल ने सूलम को हिदायत की थी कि वो सीढ़ियों पर मौजूद आदमियों को किसी तरह रोके रखे।
روکنے سے اس کی مراد یہ تھی کہ ان کا دھیان بٹائے رکھے۔ سولم ان کی زبان جانتا تھا، وہ ان سے چائے طلب کر سکتا تھا اور ان کے گرد کچھ دیر بیٹھنے کی اجازت حاصل کر سکتا تھا۔ اپنے کسی آدمی کی طبیعت اچانک خراب ہونے کا عذر کر سکتا تھا، وہ کسی طرح بھی انہیں باتوں میں لگا سکتا تھا، اور اسی اثنا میں ہم پیچھے سے جدھر سیڑھیاں نہیں تھیں عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ پہلی رات جب ہم یہاں آئے تھے تو صرف سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وٹھل نے سولم کو یہ ہدایت بھی دی تھی کہ پہلے وہ مندر میں جا کے عقبی دروازہ اگر بند ہو تو کھول دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی طور انہیں سیڑھیوں سے دور لے جائے۔ سیڑھیوں سے انہیں دور لے جانا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ مندر سے واپسی پر کچھ دور جانے کے بعد کوئی بھی آدمی چیخنے چلانے لگتا، یقیناً وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس طرف بھاگتے، اور اسی دوران ہم مندر میں داخل ہو جاتے۔ یوں ہم ان سب پر پیچھے سے وار کر کے انہیں بے سود بھی کر سکتے تھے۔ اس رات اور کل دن میں ہم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ سیڑھیوں پر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 3 یا 4 آدمی ہوں گے۔ سولم کے جانے کے بعد ہم اندازاً آدھے گھنٹے کے وقفے سے اس کے پیچھے روانہ ہوئے تھے۔ سولم کو اندازاً آدھے گھنٹے بعد ان سے رجوع ہونا چاہیے تھا۔ اس نے یہی کیا۔ سیڑھیوں کی جانب سے ان کی آوازیں آنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ عقبی دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی چاپیں گھونٹنے کی پوری کوشش کی تھی۔ پچھلا دروازہ سامنے کے دروازے سے قریب نہیں تھا، ایک بڑی عمارت دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ سب سے پہلے وٹھل اندر گیا۔ ہم سب دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے رہے۔ چند ثانیوں بعد وٹھل نے واپس آ کے جامو سلطان اور وزیر کو وہیں روک دیا۔ مجھے اور پیرو کو ساتھ لے کے عمارت کے وسطی حصے 8 پہلو ستونوں کے گول کمرے میں آ گیا۔ وہاں صرف 3 بھکشو ایک چھوٹی سی مشعل کی ڈگمگاتی روشنی میں مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان میں ابا جان بھی تھے۔ وٹھل کھسکتا ہوا ان کے پاس جا کے اور ان کے زانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ابا جان کے منجمد سراپا میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ انہوں نے گھوم کے ہم تینوں کو غور سے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور عمارت کے ایک تاریک حصے میں آ گئے۔ اس طرف عقبی دروازے کی راہداری میں جامو سلطان اور وزیر پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ وٹھل نے پیرو کو اشارہ کر کے انہیں بھی بلا لیا۔ اس رات عمارت کے اس وسیع کمرے کی مکانیت کا ہمیں کچھ اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ مرکزی مورتی سے دیوار تک پھیلے ہوئے ستونوں کی 8 قطاریں تھیں، اور اندر جانے کے لیے سامنے اور پیچھے کے راستوں کے علاوہ دائیں بائیں 2 اور راستے تھے۔ ہر راستہ یکساں تھا، لیکن ایک راستے کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل تھی کہ اس کے آگے سیڑھیاں تھیں۔ باقی راستوں کے سامنے صرف چبوترا تھا، اس لیے اسے سامنے کا دروازہ کہا جا سکتا تھا۔ اسی کی نسبت سے ابا جان دائیں طرف کے راستے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ادھر روشنی تھی اور وہ ہمیں آسانی سے نظر آ سکتے تھے۔ وہ بائیں طرف کا راستہ تھا جہاں ابا جان مڑ گئے تھے۔ مڑتے ہی انہوں نے ایک دروازے پر آہستگی سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالا تو کواڑ کھل گئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر وہ بھی کوئی کمرہ ہی ہوگا۔ پتھر کے فرش اور دیواروں پر ابھرے ہوئے نقش و نگار سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ دیواریں ٹٹولتے ہوئے چند قدم چل کے ابا جان شاید پھر کسی دروازے پر آ گئے۔ احتیاط سے انہوں نے سرگوشی میں کہا، کواڑ بند کر دینا۔ نیچے تنگ سیڑھیاں جاتی تھیں۔ ابا جان بے آواز قدموں سے نیچے اترنے لگے۔ اندر 2 آدمی ایک ساتھ نہیں گزر سکتے تھے۔ ذرا بھاری آدمی ہو تو دیواریں شانوں سے چبھنے لگیں اور اسے ترچھا ہونا پڑے۔ ابا جان ہم سب سے آگے تھے، پیچھے وٹھل، پیرو، پھر میں، اور میرے پیچھے جامو سلطان اور وزیر۔ ہم سب نے کمر سے ایک دوسرے کے کپڑے پکڑ رکھے تھے۔ جیسے جیسے ہم سیڑھیاں اترتے گئے، سیڑھیاں گھومتی گئیں۔ ابا جان کے پاس بھی ایک چھوٹی بیٹری تھی جسے انہوں نے کچھ آگے جا کے روشن کر لیا، اور ہم دیواریں، چھت اور قدمچے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ وہ سیڑھیوں کی کوئی گول سرنگ تھی،
شاید پتھروں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ کئی زینے اترنے کے بعد سیڑھیاں کئی سمتوں میں بڑھ جاتی تھیں۔ ہر سو ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی اور گیلا گیلا دھواں سا چھایا ہوا تھا، لیکن سانس لینے میں ایسی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً کہیں سے ہوا آنے کا کوئی انتظام تھا، چاہے وہ گھٹی ہوئی ہوا آتی ہو یا دیر سے یہاں پہنچی ہو۔ اتنی بہت سی سیڑھیاں نہ جانے کہاں کہاں جاتی تھیں۔ ابا جان اس طرح بے جھجک آگے بڑھ رہے تھے جیسے انہوں نے ساری زندگی انہی راستوں پر کاٹی ہو۔ کوئی بھی اوپر سے عمارت دیکھ کے یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے نیچے زیر زمین راستے بنے ہوں گے۔ پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا، کہاں تک وہ جاتے تھے، یا سب ایک ہی جگہ جا کے ختم ہو جاتے تھے جہاں ابا جان ہمیں لے جا رہے تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں ہر شخص خاموش تھا۔ ابا جان نے بھی اوپر کمرے میں احتیاط کی تلقین کے سوا کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ وزیر کی سانس چل رہی تھی، اپنی کھانسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بٹھل اگر ابا جان کے ساتھ اپنی بیٹری بھی جلا لیتا تو روشنی کچھ زیادہ ہو جاتی اور ہم بار بار کھردری دیواروں سے نہ ٹکراتے، لیکن بٹھل نے بیٹری جیب سے نہیں نکالی۔ ہم خاصے نیچے آ گئے ہوں گے کہ ایک کوٹھری پر آ کے سیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ ابا جان نے بیٹری کی روشنی اس کے اطراف میں ڈالی۔ ادھر کوئی گپا تھی یا غار تھا، کسی بڑے تندور کے منہ جیسا راستہ اندر جانے کے لیے بنا ہوا تھا۔ ہم سب سر جھکائے ہوئے آسانی سے اس میں داخل ہو گئے۔ کوٹھری میں ہوا اور روشنی کے لیے کوئی روزن نہیں تھا، فضا گرم تھی۔ ایک طرف دیوار میں گوتم بدھ کی بلند قامت مورتی ترشی ہوئی تھی۔ ابا جان نے بیٹری بجھا دی، کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم سب اپنی جگہوں پر دم بخود کھڑے تھے۔ یکا یک ہمیں ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے کہیں زمین دہل گئی ہو یا کوئی چٹان اپنی جگہ سے ہل رہی ہو۔ ابا جان نے جب بیٹری روشن کی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ابا جان وہ جسیم مورتی اپنے ناتواں جسم کے زور سے دھکیل رہے تھے اور مورتی اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ میں آؤں بڑے صاحب؟ بٹھل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آؤ، ابا جان کھنکتے لہجے میں بولے۔ بٹھل نے ان کے قریب جا کے ایک جانب سے مورتی پر زور ڈالا، وہ اس سے نہیں ہٹی تو پیرو اس کی مدد کو پہنچ گیا، پھر ہم سب، لیکن ہم مورتی کی وہ چٹان 1 انچ نہیں کھسکا سکے۔ ہٹ جاؤ، ابا جان نے کسی قدر جھڑکنے کے انداز میں ہم سے کہا۔ ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی، پھر وہ خود ہی مورتی پر زور ڈالنے لگے اور ہمارے کانوں میں وہی گڑگڑاہٹ گونجنے لگی۔ مورتی کا ایک حصہ پیچھے دب رہا تھا اور دوسری جانب سے ایک حصہ ابھر رہا تھا۔ سب حیران تھے۔ ابا جان کی نہ سانس پھول رہی تھی، نہ ان کے تیور سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پوری طاقت صرف کر رہے ہیں۔ اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ مورتی ترچھی ہونے سے اندر ایک راستہ نظر آنے لگا تو ابا جان دھیمی آواز میں بولے۔ اس میں کوئی گرے بڑے صاحب؟ بٹھل نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابا جان نے جواب دیا۔ بٹھل نے تکرار نہیں کی تو وہ خود ہی بولے۔ تمام زینے ایسی ہی کوٹھڑیوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بدھ راہب اپنے نفس کو کڑی آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہاں آ کے محبوس ہو جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی آواز نہیں ستاتی۔ ادھر تو راستہ کھوجنا مشکل ہے، ہر جگہ ایک جیسی سیڑھی ہے، آدمی کا سر پھر جاتا ہوگا۔ یہ تو ایک دم بھول بھلئی ہے بڑے صاحب۔ ابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مورتی ہٹنے سے جو راستہ بن گیا تھا وہ کسی تردد کے بغیر اس کے اندر چلے گئے، اور جب ہم دوسری طرف نہیں پہنچ گئے اور انہوں نے مورتی دیوار کے برابر نہیں کی، وہ آگے نہیں بڑھے۔ آگے کوئی زینہ نہیں تھا۔ غار کے اس جانب ایک تنگ گلی تھی، چاروں طرف سے بند، کسی تابوت کی طرح۔ تابوت کی لمبائی چوڑائی محدود ہوتی ہے، اس کی چوڑائی محدود تھی، لمبائی لامحدود۔ زینے کے مانند اس میں بھی صرف ایک آدمی کے گزرنے کی گنجائش تھی۔ کچھ ہی دور چل کے ہمیں ایک اور گلی کا موڑ نظر آیا،
پھر ان گلیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ایک موڑ کے بعد دوسرا موڑ، ہر سمت دو راہیں سہ راہیں، دائیں بائیں قدم قدم پر چکردار راستے پھوٹتے تھے۔ ابا جان جیسے آنکھیں بند کر کے جدھر منہ اٹھا اسی طرف جا رہے تھے۔ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں تمام راستے انہیں ازبر تھے۔ وہ نہ کہیں رکے، نہ انہیں کسی گلی کی شناخت میں کوئی دقت پیش آئی۔ ہر قدم پر میرا دل اچھلنے لگتا تھا کہ اگر پیچھے غار والی مورتی دوبارہ نہ کھلی، اگر ابا جان راستہ ہی بھول جائیں تو ہم کبھی یہاں سے نہیں لوٹ سکتے تھے۔ گلیوں کی ہوا مسموم تھی اور دم گھٹنے سا لگتا تھا۔ ابا جان نہ جانے کہاں کہاں کن کن راستوں پر ہمیں گھماتے رہے۔ وزیر کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، کسی لمحے کسی کے بھی اعصاب جواب دے سکتے تھے۔ سینہ بند ہوا جاتا تھا۔ میری طرح سبھی کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ سب نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ورنہ بار بار دیواروں سے رگڑے کھاتے ہوئے شانے اور کوہنیاں چھل جاتی۔ ذرا کہیں پیر الٹا پڑتا تو دیواریں دھکا دے دیتی۔ زمین پر پھونک پھونک کر پیر رکھنے سے ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ گلیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ شاید ابا جان بھی راستہ بھول گئے ہیں، لیکن آخر وہ اچانک ایک جگہ مڑ کے رک گئے۔ دیواروں پر روشنی ہوئی تو ہم دیکھ سکے۔ ہر طرف نیلی نیلی ہری ہری لال لال روشنیوں کے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ایک اوسط رقبے کے حال میں موجود تھے، اسے حال ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ابا جان نے دیا سلائی جلا کے وہاں نصب ایک مشعل روشن کر دی تو چھت اور دیواریں جگمگانے لگیں، جیسے ہر طرف رنگ برنگے شعلے جل رہے ہوں یا چھوٹے چھوٹے بلب۔ دیر سے اندھیرے میں رہنے کے بعد یک بارگی اتنی روشنی میں آ جانے سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مشعل کی روشنی کے زیر و بم کے ساتھ ستارے بھی جھلملا رہے تھے، کبھی مدھم کبھی تیز۔ فرش پر رنگوں کی بوندیں سی ٹپک رہی تھی۔ وہاں نہ گوتم بدھ کی مورتی تھی نہ کسی اور کی۔ کمرے کی ہوا بھی اتنی پراگندہ نہیں تھی جتنی گلیوں کی تھی۔ ہم حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ میں نے کتابوں میں کسی ایسے کمرے کا ذکر پڑھا تھا۔ چھت اور دیواروں میں جا بجا چھوٹے چھوٹے شیشے اور پتھر جڑے ہوئے تھے جو روشنیاں منعکس کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ نگینے ہیرے اور موتی ہوں۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ سے نیند کی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی۔ کمرے میں کوئی ستون نہیں تھا۔ ہر طرف دیواروں میں محراب نما در بنے ہوئے تھے جو سب کے سب بند تھے، اور صرف وہیں یہ شیشے اور پتھر لگے ہوئے نہیں تھے۔ بیٹھ جائیے، ابا جان کی آواز بھی جھلملا رہی تھی۔ ہم سب فرش پر بیٹھ گئے اور پٹپٹاتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہی سب کچھ ہے، وہ سرد آواز میں بولے۔ یہ تو اپن کو ایک سپنا لگتا ہے، پیرو نے پہلی بار زبان کھولی۔ اتنے نیچے ادھر لوگ کیسے پہنچ گئے؟ سلطان حیرت سے بولا۔ یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے، ابا جان نے سنک کے کہا۔ یہ تو رنگ محل ہے، اپنے لکھنؤ میں بھی ایسا نہیں ہے۔ جامو خوابیدہ آواز میں بولا۔ استاد، ادھر سب ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ بڑے صاحب، بٹھل نے جامو کی بات پر توجہ نہیں دی اور ابا جان سے مخاطب ہو کے بولا، میں نے آپ سے اس رات ان سب کے لیے بول دیا تھا، ان کی زبان تیز ہے، 19-20 ہو جائے تو دھیان مت دینا۔ یہ اپنا پیرو ہے، اس کا نام جامو ہے، یہ سلطانے، یہ وزیرہ۔ ادھر 5 آدمی اوپر بیٹھے ہیں، 2 بستی میں پڑے ہیں، ایک راستے میں دھوکہ دے گیا، اسے پرسوں ہم نے نیچے مٹی میں دبا دیا ہے۔ ان سب کو بابرے کی طرح جانو، ہم کو بولو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابا جان سر ہلانے لگے۔ میرے اور بٹھل کے سوا سبھی نے انہیں سٹپٹاتے ہوئے سلام کیا۔ ابا جان نے گردن جھکا کے انہیں جواب دیا اور گونجتی ہوئی آواز میں بولے، آپ نے سب دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا بڑے صاحب، بٹھل نے تیزی سے کہا۔ پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ سوچنا کیا ہے بڑے صاحب، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں وقت ضائع نہ کریں۔ ہم آپ کے لیے ادھر آئے ہیں، مجھے دیر لگے گی، بہتر ہے کہ تکرار نہ کریں۔ ادھر آپ کے بہت سے ہاتھ ہیں، اپنے کو ابھی اکیلا مت سمجھو۔ چلتے وقت بٹھل بھائی نے سب کو بول دیا تھا کہ سارا اگلا پچھلا معاف کر کے چلنا، اپن حساب چکتا کر کے آیا ہے۔ پیرو اٹک اٹک کے بولا،
اپن کو بولو یہ سب کیا ہے؟ اپن ابھی کدھر جائیں؟ آپ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابا جان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ قسم سے لاڈلا جانی آپ کے لیے بہت پریشان تھا بڑے صاحب۔ پیرو بولا، ابھی اپن کی 2 کوڑی کی رائے مانو تو ادھر سے جلدی لوٹ چلو۔ نہیں پیرو دادا، بٹھل نے تندی سے کہا، بڑے صاحب ایسے نہیں جا سکتے۔ ہم بھی ان کے بدلے ہوتے تو ادھر تک آ کے نہیں لوٹتے۔ اپنے کو وقت کا دھیان ہے، رات جا رہی ہے، ہم کو شاید لوٹنا بھی ہوگا۔ میں نے پہلے ہی سب بتا دیا تھا، اب کیا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے؟ کام بولو بڑے صاحب۔ ابا جان ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے، ان کی آنکھوں سے بے چینی مرتشہ تھی۔ بٹھل نے ان سے پھر کوئی اصرار نہیں کیا۔ پیرو نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو اس نے اسے بھی روک دیا۔ سب چپ ان کا منہ تک رہے تھے۔ بمشکل تمام ان کے لب کھلے اور ان کی بوجھل آواز کمرے میں ابھری۔ یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں بدھوں کے دور سے پہلے بنائی گئی تھی۔ کسی زمانے میں یہ اس خطے کے حاکموں کی عشرت گاہ تھی۔ جب بدھ یہاں آنا شروع ہوئے تو اس وقت سیانگ نامی حاکم نے اس عمارت کے اوپر مندر تعمیر کرا دیا اور سب کچھ یہی محفوظ کر دیا۔ بدھوں کے عروج کے وقت اس خطے کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ یہاں جانگ قبائل کی ایک بڑی بستی تھی اور پہاڑی علاقوں کے مقابلے میں اس کی زرخیز زمینیں دوسری خصوصیات اس کی برتری کا سبب تھیں اور ہیں بھی۔ بعد میں یہ علاقہ صرف مندروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور قبائل کی بستی کو نشیب میں مختلف بستیوں میں بسا دیا گیا۔ روایت ہے کہ جب بدھ یہاں آئے تو یہ عمارت حاکم سیانگ کی حرم سرا تھی۔ یہاں اس کی وہ خاص کنیزیں رہتی تھیں جنہیں دنیا کے مختلف حصوں سے لایا جاتا تھا، اور یہ گلیاں اسی لیے بنائی گئی تھیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ ممکن ہے ان کا کوئی اور مقصد بھی ہو، عشرت کے کسی کھیل کے کام میں آتی ہوں۔ جانگ قبیلے کی ثروت اور دولت کا دور دور چرچا تھا۔ بدھ دنیوی آلائش و ترغیبات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات دنیا سے کنارہ کشی اور قناعت پر مبنی ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے تبلیغ شروع کی، حکومتوں اور لوگوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ راہبوں کا یہاں ٹھہراؤ ہوا تو یہ کثیر مال و اسباب بھی ان کے ساتھ تھا۔ حاکم سیانگ نے ان کی خوشنودی کے اظہار کے طور پر اپنے تمام خزانے سمیت اسے یہاں دفن کر دیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے تمام عمارت پاٹ کے ایک یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ بعد میں کبھی اسے نکال سکے۔ اس کا خیال ہوگا کہ جب بدھوں کے اثر کا ریلا گزر جائے گا تو خزانہ دوبارہ اس کی تحویل میں آ جائے گا، لیکن بدھ راہب ہر طرف اپنی تعلیمات عام کرتے گئے اور بستیاں اور علاقے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یہاں رہبانیت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جگہ جگہ سے راہب اس علاقے میں جمع ہونے لگے اور گوتم بدھ کی تعلیمات کی تفسیریں اور اس کے عملی نمونے پیش کرنے لگے۔ انہوں نے یہاں نہایت عرق ریزی سے ایک دستاویز مرتب کی، بدھ کے اقوال اور تعلیمات کی تفسیر و شرح پر مشتمل۔ دستاویز مشہور ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسا رقعہ بھی ہے جو گوتم بدھ کے ہاتھوں سے گزر کے یہاں پہنچا تھا اور اس میں مقدس نکات بھی تھے۔ اسے گوتم بدھ کی نگاہ کی سند حاصل تھی اور دستاویزیں محترم ہوتی گئیں اور قسم قسم کی روایتیں اس سے وابستہ ہو گئیں۔ ہر سردار نے اسے جان سے زیادہ عزیز رکھا، اس لیے نہیں کہ اس میں مدفون خزانے کی تفصیلات درج تھیں، بلکہ اس لیے کہ گوتم بدھ کی امانت تھی۔ ممکن ہے کہ سینہ بسینہ حاکموں اور سرداروں کو کسی خزانے کی موجودگی کا علم منتقل ہوتا رہا ہو اور انہوں نے اس کی تحقیق و جستجو کی کوشش کی ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک مدت لگ گئی۔ وہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا جیسا عمارتوں کا ہوتا ہے۔ حاکم سیانگ نے اسے پیچیدہ بنانے میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سر بسر ایک سر نہاں تھا، اس میں رمزیں ہی رمزیں تھیں۔ وہ رموز و اسرار کو دریافت کرتے ہوئے مجھے اتنا وقت گزر گیا۔ ابا جان کی آواز ڈولنے لگی۔ سب ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہے تھے، کسی نے بیچ میں دخل نہیں دیا۔ سب سنتے رہے جیسے ابا جان کے موٹے موٹے لفظ ان سبھی کی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ امی اور فمی کی شکلیں بار بار سامنے آ جاتی تھیں۔
جیسے ان کی روحیں اس تہخانے میں آ گئی ہوں اور وہ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے اور ابا جان کے درمیان سر جھکائے کھڑی ہوں۔ ابا جان کا بھی امی اور فمی سے کوئی تعلق تھا، شاید انہیں بھی وہ نظر آ رہی ہوں۔ ان کی تھرتھراتی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی جل رہی ہوں گی۔ کچھ دیر سناٹا طاری رہا، نہ وہ بولے نہ کوئی اور۔ بولتے بولتے نہ جانے وہ کیا سوچنے لگے تھے، کہاں کھو گئے تھے۔ پھر کسی کے ٹوکنے سے پہلے انہیں خود احساس ہو گیا کہ اور لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے وقت لگ گیا، خاصا وقت۔ میری طرف نظر اٹھا کے انہیں پزمردگی سے کہا، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بابر کے گھر سے جانے کے بعد میں نے ان کاغذات کی یوں ہی ورق گردانی کی تھی، اس خیال سے کہ شاید لڑکی کا کوئی سراغ مل جائے، وہی بابر کو کسی سمت نہ لے گئی ہو۔ ان دونوں کا کوئی اتا پتہ تو نہ چل سکا۔ کاغذات کے تہ در تہ اسرار میری آنکھوں میں کھبنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابا جان مجھے سے مخاطب ہوں، مجھے سنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوں۔ حاکم سیانگ نے انہیں مشکل سے مشکل بنا دیا تھا۔ بہرحال جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ انہیں جھرجھری سی آ گئی۔ آپ لوگ اس کمرے کے بند در دیکھ رہے ہیں، ان میں صرف 6 ایسے ہیں جن میں وہ سب رکھا ہوا ہے۔ انہیں تلاش کرنا ایک کار وارد ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ جن دیواروں کے پیچھے خول ہوگا وہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تمام در ٹھوس ہیں۔ ان میں یہ جو آپ ایک در کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کا خزانہ ایک مناسب جگہ منتقل کر دیا ہے۔ اسے آپ نے کھودا ہے؟ بٹھل نے وحشت سے کہا۔ ہاں، ابھی 5 باقی ہیں۔ پہلے خزانے سے جو کچھ برآمد ہوا ہے وہ میری توقع سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ باقی 5 میں بھی اتنا ہی کچھ ہوگا اور میں انہیں کھود لوں گا۔ اس میں وقت صرف ہوگا، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے یا سال، میں صحیح وقت نہیں بتا سکتا۔ ابھی اپن ادھر ہے، اپن کو بولو، پیرو جلدی سے بولا۔ آپ ادھر ہیں اور میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ گو میرے لیے یہ انتہائی دشوار مرحلہ تھا، مجھے یہ سب قبل از وقت محسوس ہوتا تھا، مگر غالباً مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز کہیں کھو سی گئی۔ اور آپ کے ساتھ بابر ہے، بس یہی کافی ہے، اور اس عمر میں آ کے مجھے اپنی بینائی اور سماعت پر کچھ اعتبار کرنا چاہیے۔ یوں بھی اب کچھ چھپانا شاید بہتر نہیں تھا، کیونکہ میری شناخت ہو چکی ہے اور مجھے اس سارے کام میں اس کے تحقیقی پہلو سے غرض تھی، کسی مجبوری سے نہیں۔ یہ میرے اپنے دیکھنے اور سننے کا اعتبار ہے۔ یہ اعتبار غلط ہو تو غلطی میری ہوگی، اس لیے میں نے اپنا اختیار خود ترک کیا ہے، اسے غصب نہیں ہونے دیا۔ اتنی باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری احتیاط کو میرا شک نہ سمجھیں۔ جو میں آپ پر کر سکتا ہوں مجھ پر بھی اعتبار کریں۔ میں آپ کو یہی ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ ان پرپیچ راستوں سے دور ہی رہیں۔ یہ ایک گورکھ دھندا ہے، یہ راستے صرف میرے سینے میں محفوظ ہیں، نہ میں انہیں آسانی سے آپ کو منتقل کر سکتا ہوں، نہ آپ انہیں اتنی جلدی سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں آ کے آپ کے لیے ان کا جاننا ضروری بھی ہے۔ ڈوریوں اور نشانات سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لا حاصل ہے۔ آپ نے جس غار میں مورتی دیکھی تھی وہی جگہ جہاں زینہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مورتی صرف میں ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں۔ اسے کھود کے یا مسمار کر کے راستے سے ہٹایا جائے گا تو آگے کے راستے خود بخود مسدود ہو جائیں گے۔ سیان نے اس میں یہی فنی خوبی رکھی تھی۔ مورتی گرائی جائے گی یا اسے منہدم کیا جائے گا تو اس کے پار گلی کی چھت تھمی نہ رہ سکے گی، اس کا ملبہ نیچے گر کے گلی بند کر دے گا اور کوئی بھی پھر اندر نہیں آ سکے گا۔ سیان نے یہ اہتمام اس خیال سے کیا ہوگا کہ جسے خزانے کی دستاویز کا حقیقی علم ہو وہی اس تک پہنچ سکے گا، کوئی دوسرا نہیں۔ یہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ لوگ اندر ہیں اور اس دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے، کہیں پیر الٹا پڑ جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی راستہ بند ہو جائے یا کسی اور قسم کی الجھن پیش آئے تو ہم کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ میں اتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی رائے نہیں دے سکتا۔ یہاں بند ہواؤں میں تا دیر رہنا بھی مشکل ہے۔ بار بار اس طرف مندروں میں اور خاص طور پر اس مخصوص عمارت میں آپ کا آنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جام قبیلے کی اس جستجو سے ظاہر ہوتا ہے
کہ انہیں اپنے متبرک کاغذات کے ساتھ وہ دوسری دستاویز ہونے کا بھی کچھ علم ہے یا گمان ہے جس کا تعلق اس عمارت کے زیر زمین دولت سے ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ کوئی اسے برآمد کرنے کی کوشش میں کبھی ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ ہر چند انہیں یقین ہوگا کہ وہ شخص اسے حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس طرح اس شخص کے ذریعے انہیں اپنے کاغذات کا سراغ مل جائے گا، اور وہ صرف یہی چاہتے ہیں۔ 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس مدت میں میں پہلا شخص ہوں جو یہاں تک پہنچ سکا۔ مجھے ہر وقت یہی اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی زلزلہ نہ آ گیا ہو، عمارت اپنی بنیادیں نہ چھوڑ چکی ہو اور کھنڈر نہ بن گئی ہو، لیکن یہ عرصے تک بدھ راہبوں کا مرکز و محور رہی۔ انہوں نے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے بناتے اور مرمت کرتے رہے ہیں۔ عمارت کے نیچے جو زینے مختلف غاروں تک جاتے ہیں وہ راہبوں کی عبادت و ریاضت کے کام آتے رہے ہیں۔ ممکن ہے اب بھی بہت سے غاروں میں راہب موجود ہوں، تاہم یہاں آنے سے پہلے میں نے جانگ قبیلے کے اس مقدس مقام کی تمام عمارتوں کی تصدیق کتابوں اور مختلف حوالوں سے کر لی تھی۔ میں نے آپ سے کھل کر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ آپ یہاں میرے ساتھ رہیں گے تو یہ خدشہ مجھے ہر لمحے کھٹکتا رہے گا کہ آپ کی ڈوری مجھ سے بندھی ہے۔ میں اپنی عمر گزار چکا ہوں، میرا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ میں نہ رہا یا مجھ پر کوئی افتاد پڑ گئی تو آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک شخص اور مجھ جیسا سانسیں گننے والا شخص کیا ضمانت دے سکتا ہے کہ اس کے اعصاب ٹھیک ہی رہیں گے؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے مجھ سے بابر کا حوالہ دیا تھا، میں بھی آپ کو اسی کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں بڑے صاحب، بٹھل نے سر ہلا کے کہا، پر ادھر کسی کا بھی پتہ نہیں لکھا۔ آپ اس کو چھوڑ دو، ہم ادھر رہ جائیں تو اپنے رونے والے ادھر بہت کم ہیں۔ سمجھو بڑے صاحب، اپن ٹکٹ کٹا کے آئے ہیں۔ پیرو اچک کے بولا، اپن ایک بات جانتا ہے کہ جیتے رہنا سالہ بائی چانس ہے، اپن کا غم جانے دو۔ ابھی ہم آپ کو ادھر چھوڑ کے ادھر تالی بجاتے رہیں؟ بڑے صاحب ہم کو حکم دو، لاڈلا اپنا بھائی ہے۔ جامو ابا جان کے پاس بیٹھ کے بولا، ان کے پیر چھوتے ہوئے بولا، اپنے کو بولو بڑے صاحب۔ سلطان بھی لپک کے ان کے پاس پہنچ گیا، بولو تو ابھی ادھر رک جائیں۔ جامو نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ابا جان ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسکرانے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپن اس کو 1 ہفتے سے پہلے کھود کے برابر کر دیں گے، سب کسی رات کو ادھر بند ہو جائیں گے، سالہ بار ڈھونڈتے پھریں گے۔ کیوں بٹھل بھائی؟ کچھ ایسے ہی کرنا ہوگا دادا، بٹھل خوابیدہ لہجے میں بولا۔ سب نہیں تو آدھے کو ادھر بھیجنا ہوگا، باقی سوچنا اپنا کام ہے۔ بڑے صاحب آپ ادھر مندر میں ہمارا انتظار کرو، جب تک ہم نہ آ جائیں اس طرف مت آؤ۔ ہم کل پرسوں جب بھی ٹھیک ہوگا آ جائیں گے۔ ابا جان کے پاس شاید اب تمام لفظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ اٹھے تو سبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اوپر بائیں طرف مندر کے مرکزی حصے کو جانے والی راہداری میں بنے ہوئے کمرے سے سب سے پہلے ابا جان باہر نکلے۔ کچھ توقف کے بعد ہم سب، وسطی کمرے کی مشعل بجھ چکی تھی، ہر سو تاریکی اور خاموشی کا تسلط تھا۔ سیڑھیوں کی جانب سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم اس جانب گئے بھی نہیں، بلکہ عقبی دروازے سے ملحق چبوترے سے پھسلتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ سولم، زورا، پلٹو، ہلاکو اور مارٹی ہمیں سرائے میں لیٹے ہوئے ملے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ ہم نے بھی ان کے پہلو میں بستر لگا دیے۔ ابا جان وہیں رک گئے تھے۔ ناشتے سے پہلے الگ صبح ہم نے مندروں کے علاقے سے اترنا شروع کر دیا، اور ابھی دھوپ پوری پھیلی نہیں تھی کہ واپس بستی میں پہنچ گئے۔ چوک میں دوپہر تک سامان لگانے کے بعد بٹھل نے سیدھے سردار کے مکان کا رخ کیا۔ سردار کا چہرہ جیسے آگ میں تپا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے رویے میں یکسانی نہیں تھی، تاہم اس نے خادماؤں کو بلا کر ہمارے لیے چائے اور دوسری چیزیں منگوانے کا حکم دے دیا تھا۔ چائے کے دوران بٹھل نے اسے بتایا کہ اسے اپنا شعبہ کچھ درست معلوم ہوتا ہے، دوسرا قافلہ بھی کاغذات کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو سردار اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ اسی وقت ہمارے سامنے ہی پیرو کو طلب کرنے کا حکم دینے والا تھا۔ بٹھل نے اسے کہا کہ ابھی وہ کچھ صبر کرے۔ سردار نے بٹھل کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ مسجد کے چوک میں وزیر اور ہلاکو سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے جاتے ہی سردار نے پیرو کو طلب کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہم پھر پگ ڈنڈیوں پر آ گئے۔ میں، بٹھل، جامو، سولم، مارٹی اور سلطان صبح کپڑے بدلنے اور سامان اٹھانے کے لیے کوئی آدھے گھنٹے ہی اپنے میزبان
चंदवसा के घर ठहरे थे। उस वक्त चंदवसा घर से निकल चुका था। शाम को हम घर की तरफ नहीं गए। सरदार के यहाँ से आने के बाद कुछ वक्त बस्ती के चौक में गुजरा, फिर हम ऊपर चढ़ने लगे। मेरे दिल में आया कि बिट्ठल से कह के सुल्तान को रोक दूं। आज दूसरी रात थी। सुल्तान फिर हमारे साथ ऊपर जा रहा था। सुबह घर में दाखिल होते वक्त मैंने सुल्तान की आंखें देखी थी। वो चारों तरफ मंडला रही थी तो शानम हमारे सामने नहीं आई थी। अमूमन वही दरवाज़ा खोलती थी। दरवाज़ा भी खादमा ने खोला था। हम कमरे में आ गए तो सुल्तान न जाने कब चुपके से बाहर निकल गया। हम तैयार हो चुके थे तब कमरे में उसकी आवाज़ आई। पता नहीं वो उसे मिली या नहीं, वरना वो इतनी देर में ना लौटता। उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। मैं बिट्ठल से नहीं कह सका, और कहता तो क्या कहता। हो सकता था कि वो मेरी बात मान ही लेता। बड़े मंदिर में रात का खाना खा के हम दूसरे मंदिरों की तरफ निकल गए। प्रोग्राम के मुताबिक पीरू और वजीर चौथे मंदिर में मौजूद थे। हमने चौथा नंबर इसे अपनी सहूलत के लिए दिया था। मंदिर वहां गिनती से नहीं पहचाने जाते थे। वहां से हम सब साथ हो गए। सूलम ने आगे जाके कल की तदबीर पर अमल किया। वो कदीम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए आदमियों के साथ मसरूफ था कि हम अंदर पहुंच गए। अब्बा जान हमारी राह तक रहे थे। रात अभी ज़्यादा नहीं गुजरी थी। हमने हथौड़ियाँ, छेनियाँ, मेखें और खेमे लगाने वाले दूसरे औजार सुबह ही अपने ओवरकोट की जेबों में छुपा लिए थे। पीरू के साथ भी यही कुछ था। कल की तरह मार्टी और सूलम को हमने वहीं छोड़ दिया था। उनकी जगह पीरू और वजीर हमारे साथ हो गए थे। हम कुल 6 थे। जेरे ज़मीन जीनों और सुरंगों से गुजर के जैसे ही हम जलती बुझती रोशनियों के कमरे में पहुंचे, हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अब्बा जान ने अपने निकाले हुए दर से 3 दर छोड़ के एक दर पर निशान लगा दिया। हमने उसी पर बेदरेग मेखें और हथौड़ियाँ चलानी शुरू कर दी। तमाम दरों पर मिट्टी और चूने की किस्म का प्लस्तर किया गया था। अब्बा जान ने फर्श से 1 गज ऊपर छोड़ के खुदाई करने की हिदायत की थी। प्लस्तर ने पहली चंद ज़रबें जैसे हमारी तरफ लौटा दी। इतने बरस गुजरने के बाद भी उसकी सख्ती और मजबूती में फ़र्क नहीं आया था। फौलाद की चादर जैसा था। हमारे पास बड़े हथौड़े भी नहीं थे। बहरहाल जैसे तैसे हमने अपना काम जारी रखा और फर्श से 1 गज ऊपर तक हथौड़ियाँ मारते और छेनियाँ चुबोते रहे। अब्बा जान की खुदाई का सामान कमरे ही में रखा था। इसमें ख़ास किस्म की नोकदार छेनियाँ थीं। वो हमारे औजारों से ज़्यादा कारामद साबित हो रही थी। लेकिन अचानक अब्बा जान ने हमें रोक दिया और हम में से 3 आदमियों को फर्श पर बैठ जाने का हुक्म दिया। बिट्ठल, पीरू और वजीर उनके कहने पर दीवार से हट गए। दर की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 गज होगी। लंबाई अब्बा जान ने खींच के महदूद कर दी थी। इतनी मुख्तसर सी जगह पर बैक वक्त हम 6 आदमियों के हाथ चलाने से हाथ उल्टे सीधे पड़ रहे थे और हम एक दूसरे में घुसे जाते थे। अब्बा जान को किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया था। उन्होंने 3 आदमियों को दीवार से वापस बुला लिया और हमें दीवार में करीब करीब चलाने का मशवरा दिया। मैं इस तरफ, जामू उस तरफ, दरमियान में सुल्तान। फासले फासले से दीवार खोदते गए। थोड़ी ही देर में हम अपनी मुकर्ररा हद में तरतीब से बेशुमार निशान डाल चुके थे। कुछ निशान पहले ही पड़ चुके थे। अब्बा जान ने हमें वहां से उठा दिया और बिट्ठल, पीरू और वजीर से आगे बढ़ने को कहा। करीब करीब ज़रबें लगाने से प्लस्तर कमज़ोर हो गया था। बिट्ठल, पीरू और वजीर की छेनियों से जगह जगह पत्थर झांकने लगे। अब्बा जान ने एक बार उन्हें फिर हटा लिया और हमें दोबारा दीवार पर भेजा। हमारे हाथों को इस वक्फे में सुकून मिल गया था। हमने वो सारा प्लस्तर पत्थरों से जुदा कर दिया। अंदर मोटे मोटे स्याह पत्थर नंगे हो गए। उनकी लंबाई चौड़ाई से उनकी जसामत का अंदाज़ा हो जाता था। हम वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। इससे पहले कि अब्बा जान हमें फिर बुलाते और हमारी जगह और लोग आते, हमने पत्थरों पर बेशुमार हथौड़ियाँ मारनी शुरू कर दी और हर ज़रब पर पत्थर की एक चीख सी बुलंद होती थी। मेखें ठोकते ठोकते हम पर दीवानगी सी तारी हो गई थी। अब्बा जान ने ही बिट्ठल से कहा होगा कि उसने और पीरू ने हम पर झपट के हमारे हाथों से औजार छीन लिए और हमें पीछे धकेल दिया। वो सामने की बात थी जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी। अब्बा जान उसी का इशारा कर रहे थे।
ہمیں پتھروں کے درمیان صرف درزوں کے مسالے پر نشانے لگانے چاہیے تھے۔ درزوں میں مسالے کی تعداد اچھی خاصی تھی اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی۔ پتھر موٹے ہونے کی وجہ سے درزیں زیادہ بھی نہیں تھی۔ 1 گز کی لمبائی میں اوپر سے نیچے تک 4 پتھر آتے تھے، ادھر چوڑائی میں 6۔ بٹھل، پیرو اور وزیر نے ابا جان کی ہدایت کے مطابق ان کے جوڑوں میں لگے ہوئے مال ہی کو نکالنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ بعد میں ان کی جگہ ہم پہنچ گئے، پھر اسی طرح ہم باریاں تبدیل کرتے رہے اور اس کے بعد ہم نے ابا جان کی رائے کے بغیر کوئی چھینی نہیں ٹھونکی۔ باری باری آنے سے ہمیں اتنی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسا کہ ابا جان نے کل رات کہا تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سبھی کو حیرت تھی انہوں نے تنے تنہا ایک در کیسے کھود لیا، اس کا ملبہ وہی بڑا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں ایک ہی رات میں چھالے پڑنے لگے تھے اور ابھی در پوری طرح کھدا بھی نہیں تھا۔ ساری رات کمرہ ٹھک ٹھک ٹن ٹن کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ اندر اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنی باہر تھی۔ کھدائی کرتے کرتے ہمارا سارا جسم پسینے میں بھیگ جاتا تھا۔ ابا جان بار بار تاکید کرتے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ ضربیں لگائیں، لیکن جیسے ہی ہماری باری آتی تھی اور چھینی ہتھوڑی ہاتھ میں آتی تھی، جی چاہتا تھا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیں، اسے شک کر دیں۔ کاش ان پر ہمارے چاقو چل سکتے۔ درزیں پتھروں کی بڑی جسامت کی وجہ سے اتنی ہی گہری تھیں۔ ہم نے فرش اور پہلے پتھروں کے ساتھ جڑا ہوا مسالہ نہیں چھوا، اتنے نیچے ہاتھ چلانا مشکل تھا۔ پہلے پتھر فرش ہی سے پیوست رہے، لیکن لکیر تک ان کے درمیان کی تمام درزیں ہم نے کھوکھلی کر دی تھی۔ اس طرح ان کا باہمی پیوستگی خود بخود ڈھیلی پڑنے لگی۔ سامنے کے جوڑوں کی بھرائی کا انہیں کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ ہماری ہتھوڑیوں سے اور دوسرے ان کے اپنے وزن کے دباؤ سے ایک دوسرے پر ان کے گرنے میں صرف ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ ہم پیچھے سے ان کا مسالہ نہیں چھیڑ سکتے تھے۔ اسی کے بل پر وہ ابھی تک ٹکے ہوئے تھے اور اپنی جگہ قائم تھے، مگر مسالہ ہٹنے سے بیچ میں جو خلا پیدا ہو گئے تھے ان میں بڑی میخیں ڈالنے، گاڑنے اور حرکت دینے کی گنجائش بہرحال نکل آئی تھی۔ ہمارے پاس کدال ہوتی تو اتنا وقت کبھی نہ لگتا۔ بستی سے کدالیں فراہم ہو سکتی تھیں، لیکن انہیں ساتھ کیسے لایا جا سکتا تھا؟ ہمیں کوئی سا پہلا پتھر نکال دینا چاہیے تھا، اس لیے ہم نے سارا زور ایک ہی پتھر پر صرف کر رکھا تھا۔ پیچھے لگا ہوا مسالہ ان مسلسل ضربوں کی تاب نہ لا سکا، اکھڑنے لگا۔ پہلے پتھر کے جوڑ جیسے ہی کھلے وہ نیچے کے پتھر پر آ گرا۔ ہمارے ہاتھ اور بے قرار ہو گئے۔ ایک کے نکلنے کے بعد دوسرے لگے ہوئے مسالے پر ہماری میخیں بآسانی پہنچ سکتی تھی، لیکن اسے اپنی طرف کھسکانا اور دوسروں سے جدا کرنا ہی کچھ کم دشوار نہ تھا۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے مدد لی، انگلیاں چھلنے لگی۔ پھر ہم نے میخیں ایک جانب اڑا کے زور لگایا۔ اس کا ایک ذرا سا کونا ہی باہر نکل آتا تو ہماری گرفت میں آ جاتا۔ اسی ہپڑ دپڑ میں سلطان کی انگلی پر میری ہتھوڑی پڑ گئی اور وہ بلک پڑا۔ ابا جان فرش پر بیٹھے ہوئے بٹھل سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کے ہمارے پاس آ گئے۔ سلطان کی بائیں انگلی کی چنگلیاں کا پورا ہتھوڑی سے پچک گیا تھا۔ میں نے جھٹ اس کی انگلی اپنے منہ میں لے لی۔ مجھے آسنسول کے موتی استاد نے بتایا تھا کہ منہ کی گرمی سے خون نہیں جمتا اور لعاب دہن اکسیر کا کام کرتا ہے، مگر سلطان کو اس سے افاقہ نہیں ہوا۔ اسے بٹھا دیا گیا۔ بٹھل ہولے ہولے اس کا پورا دباتا رہا۔ کام رک گیا۔ مجھے اس سے بہت ندامت ہو رہی تھی، حالانکہ سلطان کام جاری رکھنے پر اصرار کر رہا تھا۔ بٹھل نے ہم تینوں کو دیوار سے ہٹا دیا اور ابا جان کی ہدایت پر بڑی میخیں ڈھیلے ہونے والے پتھروں کے نیچے اڑا دیں۔ میخیں پوری طرح بیٹھ گئیں تو اس نے انہیں ذرا اوپر اٹھا کے پتھروں کو جھنجھوڑا اور اس وقت سب کی چیخیں نکل گئیں جب پتھر کا ایک کونا باہر نکل آیا۔ پھر اسے سموچا باہر نکالنا دشوار نہیں تھا، اس کی جگہ اندر 1 فٹ گہرا خلا ہو گیا تھا۔ دوسرے پتھروں کے پچھلے جوڑوں کے مسالے پر ضربے مارنے کے لیے اب کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی۔ دوسرا پتھر جلد ہی ہٹ گیا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ آدھے پیرو، وزیر اور بٹھل نکال چکے تھے کہ میں نے اور جاموں نے ان کے ہاتھوں سے اوزار لے لیے۔ سلطان نے بہت ضد کی، مگر ہم نے اسے بیٹھے رہنے دیا۔ باقی آدھے پتھر ہم دونوں نے جتنی جلدی ہو سکتا تھا نکال باہر کیے۔ اندر کی ادھڑی سی دیوار اب صاف نظر آنے لگی تھی۔
छोटे मोटे पत्थर, कंकर, मिट्टी, चूना, रेत, जो चीज़ भी सामने पड़ी थी उन्होंने शायद वो सब मिला के मसाला तैयार किया था और उसे पाट दिया था। हमने मुख्तलिफ जगहों पर हथौड़ियाँ मार के उसकी पुख्तगी का अंदाज़ा लगा लिया था। मसाला मजबूत था, पत्थर और कंकर उसमें जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी खुदाई में आगे की दीवार जैसी दिक्कत पेश आने का इम्कान नज़र नहीं आता था। थकन हमारी हड्डियों तक पहुंच गई थी, सबकी सांसें उखड़ी हुई थी, कमरे में गर्दो गुबार जमा हो गया था और रोशनियां भी उसमें मध्यम पड़ गई थी। ना जाने कितनी बार पत्थरों का रेजा हमारी आंखों में पड़ा था। उसे निकालते निकालते आंखें लाल हो गई थी, नाक और मुंह में भी गंध जमी हुई थी। शदीद प्यास लग रही थी और पानी की वहाँ कोई सूरत ही नहीं थी। पीरू और वजीर मुसलसल खांस रहे थे। धूल ने सबके चेहरों और कपड़ों का रंग बदल दिया था। उंगलियां जगह जगह से छिल गई थी और अभी एक और दीवार सामने थी और कोई भरोसा नहीं था कि अब्बा जान ने सही दर पर निशान लगाया है। मुमकिन है सारी मेहनत ही अकारत चली जाए। उसके बावजूद हम और दीवार की खुदाई के लिए तैयार थे। चलते वक्त बिट्ठल ने मार्टी से घड़ी ले ली थी। उसने हमें वक्त बताया और बाकी खुदाई मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। अब्बा जान ने एतराज़ नहीं किया। 4 बज रहे थे, हमें वापस भी पहुंचना था। हमने अपने औजार वहीं रख दिए। रास्ते में हम एक चश्मे पर हाथ मुंह धोने के लिए कुछ देर ठहर गए। पानी इतना ठंडा था कि हाथ जले जाते थे, लेकिन सराय में जाने से पहले हमें ठीक ही रहना चाहिए था। चंद कतरों से हलक तर करके हम सराय में आ गए। सूलम के साथ वो सब वहाँ मौजूद थे। बिस्तर पर लेटते ही जिस्म में टीसें उठने लगीं, हथेलियों में दर्द हो रहा था। सुबह बस हुआ ही चाहती थी, मगर चाय के बगैर हमारा सफ़र करना नामुमकिन मालूम होता था। उस वक्त तक हमें वहाँ ठहरना पड़ा जब तक चाय का इंतज़ाम ना हो गया। उसके बाद हम कहीं रुके बगैर बस्ती में आ गए।